بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ مثل نورہ، مثال اس کے نور کی، کمشکات، جیسے ایک طاق ہے، طاق، طا الف قاف، ایک طاق ہے، یکاد زیتها، قریب ہے تیل اس کا، یضیء، روشن ہو جائے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، وَلَوْ، اور اگرچہ، لم تمسسو، نہ چھوا ہو اس کو آگ نے، نور علی نور، روشنی اوپر روشنی کے ہیں، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، ہدایت دیتا ہے اللہ اپنے نور کے لیے جسے چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں، للناس، لوگوں کے لیے، واللہ، اور اللہ، بِكُلِّ شَيْءٍ، ساتھ ہر چیز کے، علیم، علم رکھنے والا ہے۔ فی بیوت، ایسے گھروں میں، اذن اللہ، حکم دیا اللہ نے، ایسے گھروں میں حکم دیا اللہ نے، بریکٹ میں لکھ لیں جن کے بارے میں، ان ترفع، یہ کہ وہ بلند کیے جائیں، بلند کیے جائیں، وَيُذْكَرَ، اور ذکر کیا جائے، فیہا، ان گھروں میں، اسمہ، نام اس کا، یسبح لہ، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے، فیہا، ان گھروں میں، بالغدو، صبح کے وقت میں، والآصال، اور شام کے وقت میں، ہاں، صبح کے وقت میں، صبح اور شام کے وقت میں۔ اب دیکھیں ایت گول دائرہ لگائے لیکن اوپر لکھا لا، لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، یعنی یہاں پر سٹاپ ترجمے کا نہیں، پیچھے سے ترجمہ کریں، تسبیح بیان کرتے ہیں اس اللہ کے لیے ان گھروں میں صبح اور شام میں، کون؟ رجال، ایسے مرد،
ایسے مرد لا تلہیہم تجارت ولا بیع نہیں غافل کرتی جنہیں تجارت، ایک تجارت ہے دوسرا بے آیا ہے. تجارت ان کا یہاں پر ترجمہ کریں فروخت، ولا بیع اور نہ ہی نہ تجارت مانے خریداری یا خرید، ولا بیع اور نہ ہی فروخت، یعنی جن کو خرید و فروخت غافل نہیں کرتی، نہیں غافل کرتی جن کو تجارت ولا بیع. بیع کا مطلب ہے بیچنا، فروخت کرنا. اب تجارت اس کے الٹ ہو جائے گی خریدنا. خرید و فروخت ان کو نہیں غافل کرتی کس سے؟ اگلی چیزوں سے. نمبر 1 ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. نمبر 2 وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنے سے. اور اسی طرح نمبر 3 وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے سے. خرید و فروخت ان کو غافل نہیں کرتے. وہ کیسے بندے ہیں اللہ کے؟ یخافون یوما، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے تتقلب فیہ القلوب، الٹ ہو جائیں گے جس دن میں القلوب بہت سارے دل، والابصار اور آنکھیں. لیجزیہم اللہ، تاکہ جزا دے ان کو اللہ احسن، بہت اچھی، ما عملو، جو انہوں نے عمل کیے. وَيَزِيدَهُمْ، اور زیادہ دے ان کو، بونس دے ان کو، من فضلہ، اپنی مہربانی سے، اپنے فضل سے. واللہ یرزق، اور اللہ رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے. چلے بھی بس پیچھے سبق افسر ہیں رہ گئے جو آپ نے تشریح بھی دیکھنی ہے. دیکھیں ذرا دوبارہ اس کو دیکھیں. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا، مثال اس کے نور کی ایسے ہیں کا جیسے کہ مشکات، ایک تاک ہے. تاک میں آگے اس کی تشریح بتلاتا ہوں. جیسے ایک تاک ہے جس کے اندر چراغ پڑا ہو، چراغ شیشے میں، اور شیشہ گویا کہ وہ روشن ستارہ ہے جو کہ چراغ جلایا جاتا ہے. من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، برکت والے درخت زیتون سے. ایسا زیتون کا درخت جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی. کیا مطلب اس کا نہ شرقی نہ غربی؟ یہ بتلاتا ہوں. یکاد زیتون، قریب ہے کہ اس کی روشنی، اس کا تیل یضیء، روشن ہو جائے، اور اگرچہ نہ چھوا ہو اس کو آگ نے. نور علی نور، نور اوپر نور کے ہے.
یہ نور ہی نور، نور کے اوپر نور، نور کے اوپر نور. اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کے لیے جس کو چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے. اور اللہ ساتھ ہر چیز کے علم والا ہے. فی بیوت، یہ ایسے گھروں میں سب کچھ ہوتا ہے. حکم دیا اللہ نے جن کے بارے میں یہ کہ ان کو بلند کیا جائے اور ذکر کیا جائے، جن گھروں کے اندر اس کا نام، ان گھروں کے اندر ہی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے. صبح اور شام میں ایسے مرد لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ نہیں غافل کرتی جنہیں خرید اور فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز کو قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے سے. یخافون، وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے. تتقلب فیہ القلوب والابصار، الٹ پلٹ ہو جائیں گے جس میں دل اور آنکھیں. یہ سب کچھ اس لیے تاکہ جزا دے ان کو اللہ اس سے بھی اچھی جو انہوں نے عمل کیے، یعنی بہترین جزا جو انہوں نے عمل کیے، اور بونس بھی دے ان کو اپنے فضل سے. واللہ یرزق، اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب. وقل للمؤمنات یغضضن، اس سے پہلی ہے ایماندار مردوں کے لیے نگاہ جھکانے کے بارے میں، اور اس کے بعد یہاں پر عورتوں کے نگاہ جھکانے کے بارے میں. اس کے بعد آخر میں یہ ہے اس آیت کے اندر عورتوں کے لیے اپنی زینت کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے مگر جو خود بخود ظاہر ہو. جو خود بخود ظاہر ہے اس کا کیا مطلب؟ یعنی وہ چیز جس کو ظاہر کیے بغیر چارہ نہیں ہے. مثال کے طور پر کام کاج کرتے ہوئے ہاتھ ظاہر ہو جاتے ہیں، پاؤں کی انگلیاں ظاہر ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ بازو ظاہر ہوتے ہیں. اتنی جو اجازت ہے وہ اجازت ہے، اس سے زیادہ اجازت. بعض نے تو اس کے مفہوم میں اس سے بھی زیادہ شدت اختیار کی، وہ کہتے ہیں کہ عورت اپنی طرف سے مکمل گون یا برقع وغیرہ یا بڑی چادر لے کر رہے گی. چادر کا اوپر کا حصہ جو ہے نا وہ کسی کے نظر پڑتی ہے تو وہ اللہ نے صرف اجازت رکھی ہے، باقی عورت اپنے آپ کو پورا مستور اور چھپا کر رکھے گی. یعنی عورت نے برقع پہن لیا، کسی کی برقعے کے اوپر نظر پڑ گئی تو وہ صرف ما ظاہر منہا میں داخل ہے. یعنی جو جس کو عورت چھپا نہیں سکتا، وہ صرف برقع تو پہن لیا، برقعے کا اوپر والا حصہ ہے نا کسی کی نظر پڑ گئی تو وہ صرف اس میں وہ مطلب معذور ہے، اس میں وہ گناہ گار نہیں ہے. باقی وہ اپنا پورا پردہ کرے گی. اور باقیوں نے کیا کہا ہے؟ باقی علماء کا یہ کہنا ہے کہ سارا عورت اپنا پردہ کرے گی، لیکن جو گزارا جس کے بغیر نہیں ہوتا ہے، مثلا ہاتھ وغیرہ، یہ آنکھیں کھول کر رکھنی پڑتی ہیں، ہاتھ کھولے یا پاؤں کے، یہ مسئلہ اس حد تک وہ کھول سکتی. اس سے یہ پتہ چل گیا کہ وہ اپنی زینت کو عمدن ظاہر کرنا، وہ پورا کھولنا، بازو خام خواہ کے یا اپنے گریبان کو ظاہر کرنا، یا تنگ چست لباس یا باریک لباس پہن کر اپنے آپ کی نمائش کرنا، یہ تو بالکل ممنوع ہے. کیونکہ دیکھیں اس آیت کے اندر کیا آ رہا ہے کہ عورت کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے پاؤں کو تیزی سے زمین کے اوپر ایسے پٹخے جس کی وجہ سے اس کی پادیں کھنکھناہٹ ہو، اس کی آواز ہے اور لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھے اور کان اس سے تلذذ محسوس کرے. یہ بھی عورت کے لیے کرنا جائز نہیں. اب دیکھیں گھر کے اندر اگر اس نے زینت کی ہے تو یہ ان کے لیے اجازت ہے کہ جن کے سامنے وہ ظاہر کر سکتے ہیں. مطلب شوہر کے لیے اپنے باپ ہیں یا اپنے سسر ہیں یا اپنے بیٹے یا شوہر کی جو پہلے سے اولاد ہے ان کے لیے، یا بھائیوں کے لیے، بھتیجوں کے لیے، بھانجوں کے لیے، یا گھر کی عورتوں کے لیے. اس سے بعد محدثین لکھے اپنی عورتوں کے لیے. پتہ چلا ایسی عورتیں جو غیر ہوں یا فتنہ پرور عورتیں، یا جو عورت کسی عورت کی باتوں کو اگر پھیلاؤ بڑھا سکتی ہے، ایسی عورت کے سامنے بھی عورت کو اپنی زیب و زینت ظاہر نہیں کرنی چاہیے، کہیں وہ جا کر لوگوں کو ایسے خبریں نہ دیتی رہے. ویسے شریعت میں منع ہے. آپ نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کی خوبیاں، اس کے خد و خال، اس کے جسم، یہ وہ اپنے شوہر کے سامنے بیان کرے. آپ نے وہ بیان کرے گی گویا کہ وہ کوئی شوہر اس کی زبان سے سن کر اس کی طرف اس کا سارا دھیان جا رہا ہوگا. اس سے عورت کو اس کے بارے میں کہ وہ فلاں ایسے خوبصورت، ایسی موٹی، ایسی پتلی، ایسی نہیں بتلانی چاہیے. اس سے قرآن یہ کہتا ہے کہ خاص طور پر بچنا چاہیے جو اپنی عورتیں ان کے ساتھ تو ٹھیک ہے، ایسی عورتیں جن کے بارے میں
یہ گمان ہو یا پتہ ہو کہ ایسی عورتیں باتیں پھیلاتی ہیں اڑاتی ہیں، ان سے بھی احتراز کرنا چاہیے، ان کے سامنے بھی یہ نہ ظاہر نہ کریں۔ یا جو مالک ہیں جن کے تم مالک ہو، یا عورتیں یعنی جن کے مالک ہیں لونڈے اور غلاموں کی، ان سے بھی عورت پردہ نہیں کرے گی۔ وہ غلام جن کو خریدا کرتے تھے، آج کل کے ملازم اس میں شامل نہیں۔ اگلی آیت کے اندر، آیت کا اگلے حصے میں، ہاں وہ ملازم ان سے عورت پردہ نہیں کرے گی جو بڈھے کھوسٹ ہو چکے ہیں، جن کے اندر عورتوں کے بارے میں شہوت اور اس طرح کے ان کی لگن اور جستجو نہیں ہے، جن کو قرآن نے کہا ہے نوکر چاکر، جن کے اندر عورتوں کے بارے میں شہوت اور خواہش نہیں۔ اسی طرح عورت بچوں سے بھی پردہ نہیں کرے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ بچے وہ عورتوں کی بھید اور راز کی باتوں کے بارے میں کچھ آگاہی نہ رکھتے۔ اگر بچہ اور اس کو پتہ ہو جی عورت ایسے ہوتے، وہ اس طرح کی نظر رکھتا ہے یا جس طرح کے کئی تیز ہوتے، ان سے عورت پردہ کرے گی۔ ایسے بچے جن کو عورتوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، دیکھیں شریعت نے کتنے پیار سے یہ باتیں سمجھائی ہیں۔ بڑی عمر کا بندہ، چھوٹی عمر کا بچہ، دونوں کے لیے تب اجازت ہے جب ان کے اندر یہ سینس موجود نہ ہو۔ اگر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ان سے پردہ کرنا پڑے۔ اگلی چیز کا میں نے یہ بتلا دی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ایمانداروں اللہ کی طرف رجوع کرو گا تم کامیابی چاہتے۔ آگے میں نے آپ کو مسئلہ بتلا دیا تھا کہ جو بھی بے نکاح کے مرد یا عورتیں گھر میں، بے نکاح کے کون سے ہوتے ہیں؟ ایامہ ان کو کہتے ہیں جن کی پہلے شادی ہوئی ہو لیکن کسی وجہ سے شادی ختم ہو جائے، یا تو طلاق کی وجہ سے ختم ہو جائے یا فوتگی کی وجہ سے۔ مرد یا عورت دونوں کو ایم کہا جاتا ہے، اس کی جمع ایامہ ہے۔ ایسا مرد یا ایسی عورت، مرد جس کی بیوی فوت ہو گئی یا جس مرد نے طلاق دے دی، یا ایسی عورت جس کو طلاق مل گئی یا جس کا شوہر فوت ہو گیا، وہ کیا ہیں؟ اب بے نکاح کے بیٹھے ہیں۔ تو شریعت کہتی ہے ایسا جو تمہارے ماحول کے اندر ان کے بھی نکاح کی کوشش کرو تاکہ وہ بے نکاح کے نہ رہ جائے۔ اسی طرح جو تمہارے لونڈی اور غلام ہیں، تمہارے ملازم ہیں، ملازم اس زمانے کے غلام، ان کے بھی نکاح کی کوشش کرو تاکہ وہ بھی گناہ کی زندگی سے بچ کر پاک دامنی کی زندگی بسر کریں۔ پھر یہاں پر یہ بھی بتایا کہ اگر غربت ہوگی تو یاد رکھو اللہ پاک اپنے فضل سے غربت، نکاح کی وجہ سے اللہ غربت کو ختم کر دے گا اگر نیت پاک ہے۔ اگلی آیت میں یہ کہا ہے کہ اگر کسی وجہ سے نکاح نہیں ہو رہا، مثلا یا تو خرچہ نہیں ہے یا رشتہ نہیں مل رہا یا کوئی بیماری یا کوئی مسئلہ ہے، پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر تم پاک دامنی کی کوشش کرو، یعنی جب تک نکاح نہیں ہوتا تب تک اپنے آپ کو کیا کرو؟ گناہوں سے بچا کرو۔ شریعت نے مثلا بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس کا کسی وجہ سے رشتہ نہیں ہو رہا فعلیہ بالصوم، وہ روزہ رکھے مثلا، کیونکہ روزہ رکھنے کی وجہ سے بندے کی نگاہ جو ہے، بندے کی سوچ اور فکر پاکیزہ رہے گی، اور ساتھ ساتھ روزے کی تقدیس کی وجہ سے اور روزے کے عمل کی وجہ سے اللہ پاک ان کو شہوت کے وہ جو اثر انگیزی یا شہوت کا استیاق یا زیادتی سے بھی محفوظ رکھے گا، اور نظر اور شرم کے اللہ تقدیس اور طہارت بھی عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث سے بعد میں روزے کو اس کا ایلیمنٹ قرار دیا گیا کہ یہ وجہ ہے بندے کی شہوت کو کنٹرول کرنے کی۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ذکر کیا گیا کہ اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، لونڈے اور غلام۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ جنگ کے اندر تم نے حملہ کیا، وہاں سے مرد اور عورتیں تمہیں مل گئے، وہ تمہارے لونڈے غلام بن گئے۔ اگر قرآن کہتا ہے وہ مسلمان ہو جائیں، یہ تم ان کے اندر خیر محسوس کرو اور وہ کہیں کہ جی ہم سے پیسے لے لیں، ہمیں چھوڑ دیں، ہم سے پیسے لے لیں چھوڑ دیں۔ قرآن یہ کہتا ہے جو تمہارے غلام تم سے کتابت چاہیں، کتابت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آزادی کا معاہدہ کرنا چاہیں، تم ان سے کیا کرو؟ وہ ٹھیک ہے یار تم پیسے دے دو، چلو تمہیں چھوڑ دیں۔ وہ طے کر لیتے تھے چلو 5 سال کے اندر تو مجھے تمہاری قیمت میں سے 1 لاکھ ہے، تم ایسے کرو ہر سال کا مجھے 20-20 ہزار دے دیا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے، یعنی جو اس کی قیمت لگ جائے۔ پھر قرآن کہتا ہے اس کو چھوڑ بھی دو، بلکہ کوشش کرو جو تم نے طے کیا رقم لینا وہ تو لینی تم نے، تو کچھ اللہ کے مال میں سے ان کے ساتھ تعاون بھی کر دو۔ مثلا 1 لاکھ روپے ریٹ طے ہوا ہے تو چلو کچھ نہ کچھ ان کو دو دے، چلو یار اس میں سے نا 5,000 میں تمہیں اپنی طرف سے دے دوں گا، یا ایک اس میں تمہیں معاف کر دوں گا، ٹھیک ہو گیا، یہ پتہ چل گیا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے کہ اے لوگوں تمہارے پاس اگر لونڈی غلام ہے، خاتون بندی ہے، ان کو گناہ پر مجبور نہ کرو۔ عرب کے لوگ ایسے کرتے تھے، آج کل بھی بے نصیب ایسے لوگ کرتے ہیں جو کہ یہ مختلف دیکھیں غلط جگہوں پر بیٹھتے ہیں، وہ عورتوں کا کاروبار کرتے تھے،
عورتوں کو مطلب غلط جگہوں پر بٹھا دیا، اور پھر ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے، ریٹ لگتا تھا ان کا، ان کی جسم کی فروخت ہوتی تھی، اور وہ جی عورت مجھے روزانہ کے لیے 1000 5000 10,000 مجھے کما کرتے. تو شریعت یہ کہتی ہے وہ عورتیں لونڈیاں ہو کر، باندیاں ہو کر، جنہوں نے سارا دن لوگوں کے کام کاج کرنے، بھاگ دوڑ کرنی ہے، بے پردگی میں رہنا ہے، وہ اگر اس مجبوری کے باوجود بھی پاکیزگی اختیار کریں، اپنے دامن کو بچائیں، تو تمہیں احساس نہیں ہوتا کہ تم ان کو گناہ پر مجبور کرتے ہو صرف پیسہ کمانے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں وہ اگر مجبور ہیں، ان کا دل نہیں چاہتا، لیکن زبردستی تم ان سے گناہ کرواتے ہو، تو اللہ ان کو معاف کر دے گا، لیکن تمہیں مجبور کرنے کی وجہ سے پورا سلا گناہ کا دے گا. اس سے کیا پتہ چلا اگر آدمی کسی جگہ پر مجبور ہے، اگر وہ مجبور ہے تو اس کو اللہ پاک معاف کر دے گا، لیکن دوسری طرف جو آدمی اس کو زبردستی تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، یا اس کو مطلب کسی چیز میں حرام کھانے پر یا نماز سے روکتا ہے یا کسی چیز میں بھی، تو وہ روکنے والا مجبور ہوگا، دوسرا بندہ مجبور نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ اگر اپنا دامن بچا کر وہاں سے چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہتے ہیں چلے جائیں. لیکن غلام جا نہیں سکتے تھے اصل میں کسی کے، وہ زر خرید ہوتے تھے. آج کل ملازموں کا وہ حساب نہیں ہے. آج کل بندہ ملازم ہے، کسی وجہ سے اگر چھوڑنا چاہے تو اچھے طریقے سے چھوڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی آپ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، میں جا رہا ہوں، تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. غلاموں کا یہ معاملہ نہیں ہوتا. چلے اس کے بعد آگے آج کے سبق میں آپ کو یہ چند ایک چیزیں بتلا دوں. اللہ پاک نے یہ ذکر کیا، میں ہی آسمان اور زمین کا نور. نور کی دو شکلیں، ایک تو ظاہری نور، روشنی. اب زمین اور آسمان کے اندر جو روشنی ہے یہ کس کی ہے؟ سورج کی، چاند، یہ کس کی ہے؟ وہ اللہ نے دی. یہ ظاہری روشنی. دوسری باطنی روشنی جس کی وجہ سے دل اور دماغ میں روشنی پیدا ہوتی ہے، وہ ہے شریعت، قرآن اور سنت کی روشنی. اب دیکھیں ظاہری روشنی بھی کون دینے والا ہے، اور باطنی روشنی وہ کون دینے والا ہے؟ اللہ. اللہ فرماتے ہیں وہ روشنی میں نے ہی تمہیں عطا کی. آگے اللہ نے روشنی کی مثال بیان کی، بڑی زبردست مثال ہے یہ، ذرا دیکھیں. اللہ فرماتے ہیں اس کے نور کی مثال، اللہ کا نور اتنا زبردست ہے، اس کے اندر ہر لحاظ سے اتنی طمانینت، سکون، اور اتنا مضبوط نور ہے جس کے اندر کبھی ختم نہیں ہوتا نور. اس نور کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور بڑی صاف روشنی ہے. اس کی اللہ نے مثال دی ہے کہ دیکھیں، آپ نے دیکھا پہلے لالٹینیں یا چراغ رکھنے کے لیے دیواروں میں ایک تاک بنے ہوتے تھے. تاک ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب تاک ہوتا ہے تو ادھر سے بھی بند، ادھر سے بند، پیچھے سے بند، پہ روشنی کا تھرو جو ہوتی ہے نا، روشنی کی جو جانے کی مقدار وہ صحیح جاتی ہے. اگر کھلی جگہ پر پڑا ہوگا تو اس کی روشنی دائیں بائیں پھیلنے کی وجہ سے روشنی زیادہ نہیں جائے گی. اگر بند جگہ پر ہوگا تو کیا ہوگا؟ تھرو اس کی ٹھیک ہوگی. پہلی شکل ایک تو وہ تاک ہے. پھر تاک کے اندر کیا ہے؟ اس میں چراغ پڑا ہے. چراغ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ دیکھیں چراغ کیسے چلتے ہوتے تھے، نیچے تیل، اس کے اندر بٹی لگا دی، اور چراغ اوپر دیا سلائی، یعنی ماچس سے تیلی لگائی، آگ لگ گئی. اب دیکھیں اگر وہ چراغ شیشے کے بغیر ہوگا تو اس کی روشنی تھوڑی ہوگی. اگر شیشے کے ساتھ ہوگا، شیشے کی وجہ سے روشنی اس کی زیادہ ہو جاتی تھی، کیونکہ شیشہ، پھر شیشے کی بھی قسمیں بازاروں میں آپ نے پہلے دیکھے ہوں گے، بڑے چراغ، چھوٹے چراغ چلتے تھے، ان کے آگے یہ لالٹین ہوتے تھے شیشہ اگر سستا ہلکا ہوتا تھا اس کی روشنی کم ہوتی تھی، شیشہ اچھا ہوگا کوالٹی والا تو اس کی روشنی تیز ہوگی. اب بھی آپ دیکھ لیں گاڑی کی لائٹ ہے نا، آپ اس کی لائٹ، اس کا شیشہ آگے سے ہٹا دیں، گاڑی کی لائٹ تھوڑی سی ہو جاتی ہے، شیشہ لگا دیں تو وہی لائٹ دور تک جاتی ہے. جتنا اچھا اور عمدہ شیشہ لگائیں گے اتنی تیز اس کی روشنی جائے گی. اب دیکھیں کمال، ایک تو چراغ کی روشنی کے لیے تاک ہے، پھر تاک کیا ہے؟ اس کے اندر چراغ بھی ایسے نہیں بلکہ اس کے اوپر شیشہ بھی عام نہیں بلکہ وہ اعلیٰ قسم کا، ایسے جیسے روشن ستارہ ہوتا ہے. ساری چیزیں اچھی. پھر اس کے بعد جو اس کے اندر تیل ڈلا ہے، تیل کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. کوئی تیل ایسا ہوتا ہے جو ہلکا جلتا ہے، کوئی تیز جلتا ہے. اب زیتون کا تیل سب سے عمدہ تیل ہے. وہ زیتون کا اللہ فرماتے اتنا شفاف تیل ہے کہ وہ جو ایسے لگتا ہے، اتنا چمکدار اور شفاف تیل ہے، ایسے لگتا ہے کہ تیلی لگائے بغیر کہیں جلنا پڑے. کیوں؟ وہ ایسے درخت کا ہے جو کہ درخت مبارک
اور پھر وہ درخت بھی کمال کا اور اس کا تیل بھی کمال کا، اور اس کے اندر تمام کمال اس طرح پیدا ہو گیا کہ وہ درخت نہ شرقی ہے نہ غربی۔ کیا مطلب؟ شرقی کا مطلب ایسا درخت جو مشرق کی سائڈ میں صرف سورج ڈوبتے ہوئے اس کے اوپر روشنی ہے، یا مغرب کی سائڈ میں سورج نکلتے ہوئے اس کے اوپر روشنی ہے، یعنی ایسا درخت نہیں ہے جس کے اوپر صرف ایک وقت میں روشنی پڑتی ہے، نکلتے یا غروب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایسا درخت ہے جو کھلی جگہ پر ہے، ہر وقت اس کے اوپر روشنی پڑتی ہے۔ یاد رکھیے زیتون کا درخت، اس کے اوپر جتنی زیادہ سورج کی روشنی پڑے گی اتنا ہی اس کا پھل عمدہ بہتر اور اس کا تیل زبردست پیدا ہوگا۔ کل پرسوں میں آپ نے پڑھا تھا کہ زیتون کا درخت کا جو تیل ہوتا تھا وہ تیل کوکنگ آئل کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا اور بطور سالن کے بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور اس کا جو پھل ہوتا ہے، اس کے پھل چھوٹا چھوٹا بڑا پھل بھی ہوتا ہے، مختلف قسم کے، جیسے بیر ہے مختلف قسم کے، اس طرح بیر کی طرح ہوتا ہے۔ یہ بطور مربے کے یا بطور اچار کے یا ویسے بطور پھل کے بھی استعمال ہوتا تھا۔ آج کل آپ کسی بھی شاپ پر دیکھ لیں، مال میں دیکھ لیں، یہ بطور اچار کے عام طور پر استعمال آپ کو بوتلیں مل جائیں گی۔ تو اب دیکھیں، تیل اعلیٰ قسم کا، شیشہ اعلیٰ قسم کا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد تاغچے کے اندر پڑا ہوا۔ اب مطلب یہ ہے کہ اس کی روشنی کے اندر کوئی ڈاؤٹ اور کمی نہیں۔ یہی مثال اللہ کی ہے، اللہ کے نور کی، کہ دیکھیں اللہ بھی اتارنے والا بندوں کا پورا ہمدرد، اس کی وضاحت کرنے والا نبی وہ بھی پورا ہمدرد، جو آنے والا نور روشنی وہ بھی کمال کا، اس کے اندر بھی کوئی ڈاؤٹ، قرآن اور حدیث میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ پھر ایماندار جس محبت اور پیار کے ساتھ اس کو سیکھتا ہے، اس کی چاہت اور محبت اور لگن ہے وہ بھی کمال کی۔ دیکھیں یہ نور کے اوپر نور، روشنی کے اوپر روشنی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ ہے نور علی نور۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ ایک کے ساتھ دوسری کے ساتھ تیسری کے ساتھ چوتھی خوبی ملتی ہے تو کمال پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ کا نور باکمال ہے، اسی طرح ایماندار میرے بندے اور ان کے لیے محبت کرنے والا رسول اور ان کے لیے پھر بھیجنے والا اللہ، یہ ساری چیزیں آپس میں کیا ہے؟ کمال 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 در کمال مجموعہ بن گئے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ میرے نور، میرے یاد، میرے تذکرے یہ کہاں پر ملتے ہیں؟ کن لوگوں کے اندر ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان گھروں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں جن گھروں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ ان کو ترفع، بلند کیا جائے۔ گھروں سے مراد کیا ہے جی؟ مسجدیں۔ مسجدوں کو بلند کرنے کے دو مطلب ہیں، ایک تو ترفع کا لفظی مطلب ہے اینٹ گاری مٹی کے ساتھ دیواریں اونچی کرنا، خوبصورت بنانا، یعنی اونچا کرنا۔ دوسرا ترفع کا مطلب ہوتا ہے شان، یعنی عظمت، رفعت، یعنی ایسے گھر جن کی عزت اور احترام کرنے کا اللہ نے حکم دیے، یا ایسے گھر جن کو بلند اور خوبصورت اچھا صاف ستھرا بنانے کا اللہ نے حکم دیے، اور ان گھروں کے اندر بیٹھ کر اللہ کے وہ بندے اللہ کی تسبیح صبح و شام کرتے ہیں جن کے اندر یہ خوبی ہے کہ دنیا کا لین دین اور تجارت ان کو غافل نہیں کرتی۔ اللہ کے ذکر سے، نماز ادا کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے، بلکہ میرے یہ وہ بندے ہیں جو اس دن سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں جس دن میں آنکھوں اور دلوں نے پلٹے کھا رہے ہیں۔ وہ ہے نا قرآن پاک میں کہ وہ ڈرتے ہیں میرے بندے، اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، یعنی اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کلیجے منہ کو آ جائیں گے اور ہر بندہ غم سے بھرا ہوا ہوگا۔ لہٰذا میرے بندے جو ہے نا، جو محبت والے، جو قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے، وہ بندے جو آخرت کا ڈر بھی رکھتے ہیں اور اس دن کی تیاری بھی کرتے رہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ کیونکہ اس دن بڑا سخت دن ہوگا، دن اور آنکھیں پلٹا کھا جائیں گے، اس دن کے ڈر سے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے قبلے کو درست رکھتے ہیں اور عمل اپنے صالح کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کی یہ مثال ہوگی اللہ پاک ان کو ان کے عمل کا بہتر بدلہ ہی نہیں صرف دے گا بلکہ ان کو بونس بھی عطا کرے گا، کیونکہ اللہ جب کسی کو دیتا ہے تو بغیر حساب کتاب کے اللہ عطا فرماتا ہے۔